أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 36۔ انما یستجیب الذین یسمعون، یہاں پر منہم من یستمع الیک سے تسلی کا عرض کیا تھا کہ شروع ہوئی ہے، پتہ ہے نا جی آپ کو، اور یہ تسلی جا رہی ہے انما یستجیب الذین یسمعون، یہاں پر اختتام ہوا۔ اب اس تسلی کے تجزیہ کرنا ہے، یعنی اس کی بھی تقسیم کرنی ہے کہ اس تسلی کے اندر ظلمات و اہل الہوا بھی ہے اور نور الصفات بھی موجود ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے جی وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، یہ تسلی اور صفات اور ظلمات و اہل الہوا کا ملا جلا حصہ ہے۔ شروع ہو رہی ہیں اہل ہوا کی ظلمات، یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، پہلے 2 دفعہ گزر چکی نا، اب یہ ظلمات و اہل الہوا پھر آ گئی ایک، اور دوسری ہوگی وقالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا، آیت نمبر 29 میں۔ یہ ظلمات و اہل الہوا یہ دوسری دفعہ یہاں آیا، ٹوٹل 4تھی دفعہ ہو گیا۔ اور قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون سے، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ سے، وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ سے، وَإِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ سے، یہ 4 جو آیتیں ہیں یہ فقط تسلیہ ہیں۔ کیا ہیں؟ فقط کیا ہیں؟ تسلیہ۔ تو یہ تسلی کا ہی تسلسل ہے۔ تو اس تسلی کے تسلسل میں آپ نے دیکھا کہ ان کو ظلمات پیش ہوئیں، ان کی ظلمات سمجھ آ گئی جی۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ پہلے صفات الکمال بیان ہوئی تھی، نور الصفات آیا تھا، اور اس کے بعد ظلمات و اہل الہوا آئی تھی، تو بڑے خوبصورت انداز میں اس کا رد ہو گیا تھا۔ اور اب ظلمات آ گئی ہیں تو اس کی صفات الکمال کی روشنی، تو جی اس سے پچھلی جو ہم نے سبق پڑھا تھا کس کا، کہ اللہ نے ان کے ظلمات کو رد کرنے کے لیے جو اہداء الاہتداء ارشاد فرمایا تھا، اہتداء مانا راہ پانا، اہتداء کا جو ہدیہ دیا گیا تھا ان کو کل کی طرف سے اہداء، تو اس کے اندر 2 چیزیں آپ نے دیکھی تھی، معقولات اور منقولات کی شکل میں ان کو اہداء الاہتداء کیا گیا۔ اب اسی اہداء کے اندر ہی صفات باری تعالیٰ موجود تھیں، لیکن ان صفات کے 2 حصص تھے، ایک صفات جمال اور ایک صفات الجلال، کیونکہ اللہ کی صفات کمال جو ہیں یہ 2 حصوں میں منقسم ہوتی ہیں عموماً، کیا جی؟ جلالیہ اور جمالیہ۔ تو سب سے پہلے صفات جمال بیان ہوئی تھی، یعنی ان کو اہتداء بھی ہو رہا تھا اور صفات الجمال بھی بیان ہو رہی تھی۔ قل للہ قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ کتب علی نفسہ الرحمہ، یہ الفاظ دیکھ رہے ہیں، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، انداز جو اپنایا تو وہ صفات جمال کا اپنایا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم، کیا تھا؟ صفات جمال، وهو یطعم ولا یطعم۔
اور اس کے بعد وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. یہ ساری کیا تھی؟ صفات جلال. تو صفات جلال اور صفات کمال، صفات جلالیہ اور صفات کمالیہ بیان ہو گئی تھیں اہتداء کے اندر. صفات جمالیہ اور صفات جلالیہ، تو اس کو صفات الکمال اور صفات الجمال اور صفات الجلال کہہ رہے ہیں. تو یہ بیان ہو گئی. جیسے ہی بیان ہو ان کا نور بھی آ گیا، ویسے اہتداء کا ہدیہ بھی اللہ نے پیش فرمایا، تو وہی روشنی بھی تھی. اور اس کے بعد جیسے ہی صفات بیان ہوتی ہیں، نور و صفات بیان ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ظلمات و اہل الہوا آ جاتی ہے. تو اہل الہوا کی ظلمات پیش ہو گئی. یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین. اور اسی طرح وقالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا، اور ان کے جوابات آ گئے تھے، ان کی ظلمات کے جوابات. یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین. اچھا جی، یہ بھی آپ کو ایک اپنی پرانی عادت کا بتانا ہے کہ جتنے بھی آپ ہمارے اسباق دیکھیں گے، اس میں ایک سبق تو آپ وہ دن جو آپ پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ وہ فٹنگ کا اسباق ہوں گے، پھر دوسرے دن ان کا موٹا موٹا خلاصہ ذہن نشین کر لیا جائے گا. اس لیے جب بھی کبھی آپ کو دوبارہ سبق سننے کی ضرورت پڑے تو آپ کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس دن کا سبق تو سنیں گے، لیکن دوسرے دن کے سبق کی تھوڑی ابتدا بھی سن لیں، کیونکہ پچھلے سبق کے ساتھ وہ بھی ریلیٹڈ ہوگا انشاءاللہ. تو یہ ایک عادت تھی جو آپ کو بتا دی. یہ تقریباً پچھلے اسباق میں بھی اسی طرح چلتا رہا ہے. تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بنڈل بھی نہیں آتا، بوجھ بھی اکٹھا نہیں آتا، تقسیم ہو جاتا ہے. تو آپ سے فٹ تو ہو گیا تھا نا یہ سبق سارا. تو اب اس کا جواب دیکھیں جی. یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر، یہ ظلمات تھیں، اور وہم ینہون عنہ وینہون، یہ مقصد ظلمات، یعنی ان کی ظلمات و اہل الہوا کا مقصد کیا ہے یہ بیان ہوا. لو ترا اذ وقفوا سے تخویف کے رنگ میں جواب ہے، ایک ہوگا الزامی اور ایک ہے تحقیقی. ولو ترا اذ وقفوا علی النار، یہ تخویف کے رنگ میں جواب الزامی، بل بدا لہم تخویف کے رنگ میں جواب تحقیقی آ گیا. اور اسی طرح قالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا ولو ترا اذ وقفوا، یہ جواب پہلا جواب جو الزامی ہے یہ تخویف کے رنگ میں ہوگا، اور جو ہے نا تحقیقی جواب وہ بغیر تخویف کے ہوگا. دیکھو تحقیقی الزامی جواب تو یہ ہے ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، یہ الزامی جواب ہے تخویف کے رنگ میں. وما الحیات الدنیا الا لعب ولهو، یہ تحقیقی جواب ہے بغیر تخویف کے، بلکہ ترغیب کے رنگ میں. کس کے رنگ میں؟ وللدار الاخرہ خیر للذین یتقون. البتہ دو آیتیں ارشاد فرما دیں الزامی جواب میں، کیونکہ ان کو دو دفعہ یہ منزل پیش آنی ہے، یہ سوچ ان کو دو دفعہ آنی ہے. ایک جیسے ہی دن قیامت قائم ہوگا تو کہیں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، اور دوسرا جب یہ آگ کے سامنے پیش ہوں گے تو کیا پوچھا جائے گا لیس ھذا بالحق قالوا بلا وربنا. تو چونکہ دو دفعہ ان کو یہ خیال آنا ہے تو الزامی جواب بھی دو دفعہ ہو گیا. اب دیکھو قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، یہ چار دفعہ تسلیہ کا انداز ہے. چار آیتیں کس چیز کی ہیں؟ اور آپ کو پتہ ہے ظلمات پیچھے کتنی گزری ہیں؟ چار ظلمات. قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک، کیونکہ پہلے لفظ بھی اسی طرح تھا کہ فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، تو اس پر تسلی آ گئی میرے پیغمبر کہ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک. اسی طرح دوسرا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا. دوسرا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ. تو اس پر کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. تیسرا کیا تھا جی؟ کہ یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین. تو وان کان کبر علیک اعراضهم فان استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض وسلما فی السماء فتاتیہم بآیہ. اگر یہ معجزہ نہیں ہے، اساطیر الاولین ہے، تو پھر معجزہ آپ لے آئے اگر کوئی اور طاقت ہے تو.
اور اسی طرح چوتھا وقالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا، ان کو جتنا بھی سمجھاتے رہو کیا کہیں گے؟ حیاتنا الدنیا، اے جہان مٹھا۔ تو انما یستجیب الذین یسمعون، میرے پیغمبر یہ جو ہیں مردے، تو ان کو دوسرے جہان کیا نظر آنے، اپنا جہان ان کو نہیں نظر آ رہا۔ تو یہ 4 تسلیاں ہو گئی جی۔ انما یستجیب الذین، کل آیت ہو گئی تھی، پھر میں نے کہا اس کو دوبارہ بھی ایک طرح سے آپ کو سناؤں گا۔ اس کی جو تشبیہ ہے یہ کامل تب ہی ہوتی ہے جب مردوں کو مردہ سمجھا جائے، تو مردوں کو جو زندہ سمجھا جائے تو پھر اس کا کیا معنی ہے؟ انما یستجیب الذین یسمعون والموتى، چونکہ وہ بھی سنتے ہیں، انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یسمعون، ہو سکتا ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ ان کے کانوں میں بوجھ ہیں، وفی آذانہم وقرا، قرآن سمجھتے نہیں ہیں، تشبیہ بھی مقلوب کر دی، الٹ کر دیتے ہیں کام کو۔ تو اگر مردے سنتے ہیں تو پھر اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ انما یستجیب الذین یسمعون، اس کو مثال کے ذریعے سمجھاؤ۔ 2 بندے ہوں زید عمر، بھائی زید تو آ گیا، عمر وہ تو لاہور چلا گیا، کیا مطلب ہوگا؟ زید بھی آ گیا، عمر بھی آ گیا۔ اور بھائی زید آ گیا، عمر لاہور چلا گیا، یعنی وہ نہیں آیا۔ تو اسی طرح انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثہم اللہ، مردوں کو تو اللہ دن قیامت زندہ کرے گا، تو وہ نہیں سنتے نا، یہ ساتھ لگانا پڑے گا۔ اگر یہ نہیں لگاتے تو جملہ کلام بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو اس لیے والموتى، اور خود ہم اپنی طرف سے بھی یہ جملہ نہیں نکال رہے، بلکہ تفاسیر میں اسی طرح لکھا ہوا ہے، فَحِينَئِذٍ يَسْمَعُونَ اما قبل ذلك فلا، والموتى یبعثہم اللہ فحینئذ یسمعون اما قبل ذلك، تفسیر مدارک میں لکھا ہے اما قبل ذلك فلا۔ تو دیکھا جی، تشبیہ بھی پوری ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہو گئی۔ میرے پیغمبر یوں سمجھو یہ مردے ہیں، مردوں کے سامنے جتنا بھی گلا پھاڑتے رہو انہوں نے ٹس سے مس ہی نہیں ہونا جی۔ تو کسی کو جس طرح ہماری سرائکی میں کہہ دیتے ہیں فلانا کا مٹی دی کاند ہے، کیا مطلب؟ اس کے ساتھ ٹکرے مارو تو دیوار ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے سامنے شور مچاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو باتیں کرو فلانا مٹی دی کاند ہے، تو کیا مطلب؟ دیوار سنتی ہے؟ بھائی نہ سننے میں، نہ عدم شعور میں، عدم فہم میں اس کو تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو والموتى یبعثہم اللہ، خدا ان عقل کے اندھوں کو ہدایت دے ہیں جی۔ ہم تو ان کو نہیں نہ سمجھا سکتے، جن کو قرآن نہیں سمجھا سکا تو ہم کو بڑے تو نہیں آ گئے۔ انما یستجیب الذین یسمعون، فرقہ پرستی کی لعنتوں کا پردہ جیسے ہی پڑتا ہے نا دماغ پر، تو پھر اس وقت کیا ہوتا ہے؟ خود آپ پیچھے پڑ آ گئے ہیں کہ منہم من یستمع الیک وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ، ان کے کان، ان کے دلوں پر پردہ آ چکا ہے۔ وجہ کیا بنی؟ قرآن سننا جو نہیں چاہتے۔ وفی آذانہم وقرا، ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ قرآن کو اگر بوجھ سمجھیں گے تو ظاہر ہے پھر دلوں پر پردے ہی آنے ہیں نا۔ تو انما یستجیب الذین، اور یاد رکھنا جو ہوتا ہے سہولت کار وہ مجرم ہوتا ہے چنگا بھلا، پہلا وہ مجرم ہوتا ہے جس نے جرم کیا ہے نا، دوسرے نمبر پر وہ مجرم ہوتا ہے، اس کو تو پڑے گی نا اپنے موقع پر، لیکن سہولت کار کو پہلے بندہ، تو مشرکین کو تو پڑے گی۔ یہ جو نام کے دیوبندی مشرکین کے سہولت کار بنے نا، کانوں تک تو یہ پہنچا آیا ہے نا، باقی انہوں نے سنوانا ہے آگے، کانوں تک تو انہوں نے پہنچایا ہے، باقی وہ مدد کریں، فریاد کریں، دعا کریں، وہ کام انہوں نے کرنا ہے۔ تو ان مشرکین کے سہولت کاروں کو خوب نپٹایا جائے گا۔ اور یہ سہولت کار کیا ہوتے ہیں جی؟ یاد رکھنا منافق ہوتے ہیں۔ انما یستجیب الذین، کتاب اللہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو تب تو کفار چڑھتے آ رہے ہیں، اتنا حشر کر رکھا ہے ان لوگوں نے، اور ان کو تبلیغ کرنے کی غرض سے الحمدللہ پورا 1 گھنٹہ یا اس سے کچھ زائد ایک سیمینار میں ہم نے اپنی تبلیغ ریکارڈ کروائی، کیونکہ سارے اپنی تبلیغ کریں گے نا جی، تو ہمارا بھی فرض بنتا تھا، ہم نے اپنی تبلیغ ریکارڈ کروا دی۔ تو ان کو آیات پڑھائیں، سمجھائیں، حتیٰ کہ ان کے مراکز تک بھی وہ بھجوائیں، ان کو کہنا پڑا یار ہم تو آیتوں کے مخالف نہیں ہیں، اور بھائی نہیں ہو تو پھر ان آیتوں کا جواب دو،
جی تو حیات ممات اتمام حجت کے نام سے وہ آڈیو پیغام تقریباً 1 گھنٹے سے کچھ زائدہ تک ہے، آیات نمبر لگا کر دکھا کر وہ ان کو ہم سمجھا چکے ہیں. آپ کو بھی اگر دل ہو تو ایک دفعہ نوٹ فرما لیں، لیکن امید ہے آپ کو آتی ہوگی. انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ. تو عدم سماع میت پر نص قطعی وارد ہے. یہ کس نے فرمایا؟ فتاوی دارالعلوم دیوبند 2 ہیں نا، ایک بڑا سا آج کل ملتا اور ایک چھوٹا سا ہے. چھوٹا ہے نا، اس کے مرتب مفتی محمد شفیع صاحب اس کے مقدمہ میں لکھنے والے ہیں، اور وہ چھوٹا ہے مفتی عزیز الرحمان والا. امداد المفتیین اور عزیز الفتاوی اس کے ایک ایک جلد کا نام ہے. ٹھیک ہے، تو ان دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ فتاوی دارالعلوم دیوبند. وہاں پر لکھا ہے یعنی وہ اس موجودہ فتاوی دارالعلوم دیوبند سے پہلے کا ہے اور اتھینٹک ہے زیادہ. تو اس میں لکھا ہے عدم سماع میت پر نص قطعی وارد ہے. تو عدم سماع میت پر نص قطعی وارد ہے. یہ اب مفتی صاحب نے سچ بولا کہ جھوٹ بولا؟ اگر سچ بولا تو وہ نص قطعی پڑھو نا، ڈھونڈو نا کہاں ہے. اگر انہوں نے جھوٹ بولا ہے نعوذ باللہ، تو فتاوی دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے مفتی ہیں مفتی عزیز الرحمان رحمہ اللہ. اگر انہوں نے جھوٹ بولا ہے نعوذ باللہ، تو آپ گویا ان کو کہہ رہے ہیں فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا. اس سے بڑا پھر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بولے؟ یا تو کہو سب سے بڑا ظالم نعوذ باللہ اگر انہوں نے جھوٹ بولا ہے تو، یا کہو کہ سب سے بڑے مفتی انہوں نے فرمایا عدم سماع میت پر نص قطعی وارد ہے. اب یہ توجیہ آپ کریں کہ نص قطعی قطعی الدلالت وارد ہے. نص قطعی تو ہے لیکن قطعی الدلالت نہیں ہے اس موضوع پر. کوئی ایک کہہ رہے تھے کہ بھائی ہے تو ٹھیک ہے نص قطعی، لیکن ان بیچاروں پر فتویٰ نہیں لگتا، کیونکہ نص قطعی تو وارد ہے انک لا تسمع الموتى وغیرہ، لیکن قطعی الدلالت نہیں ہے. جی تو میں نے یہ آیت پڑھی تھی انما یستجیب الذین یسمعون والموتى. اس کی کوئی دلالت ثانیہ بھی ہے؟ ایک ہی دلالت ہے نا. تو جب ایک ہی دلالت ہے تو قطعی دلالت بھی بن جائے گی. اگر یہ دلالت جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ دلالت محتملہ ہے یا قطعی دلالت ہے؟ اگر اپنے موضوع پر یہ قطعی دلالت ہے تو کہو کہ مفتی صاحب نے جو لکھا ہے نا صحیح لکھا ہے، عدم سماع میت پر نص قطعی وارد ہے، اور اس کا مطلب بھی ہے کہ قطعی الدلالت. سمجھا کہ نہیں؟ لہذا جو کہے نا یہ سنتے ہیں سارے کے سارے سنتے ہیں، تو اس پر کیوں نہیں فتویٰ لگتا؟ بھائی اپنے اللہ کو جواب دینا. ہاں جی، ان کو بچانے کے لیے اپنے اللہ سے نہ توڑوا بیٹھنا. پہلے تو اللہ کے ساتھ فائنل کرو، پھر ان کے ساتھ بات کرو ان میں سے کون کون بچتا ہے اور کون کون نہیں بچتا. اگر آپ کو شوق بھی ہے کہ نہیں یار کچھ تو بچانا ہے ان کو، تو پھر ایسا کریں کہ ان سے عقیدہ پوچھیں. پہلی بات تو یہی ہے، اگر وہ ہر میت کے سماع کا قائل ہے تو پھر تو نہیں نہ بچ سکتا، پھر تو ہمارے وہ کچھ نہیں لکھتے. اگر وہ کہتے ہیں موارد مخصوصہ والے سنتے ہیں باقی نہیں سنتے، تو پھر ہم ان کو کہیں گے تھوڑا علاج کرواؤ. یعنی ہم ان کو فتویٰ نہیں لگائیں گے، صرف کیا کہیں گے قابل علاج ہے، تھوڑا علاج کروائیں. کیونکہ رفع الیدین کی روایت آ جائے، امین بالجار، فاتح خلف الامام وغیرہ وغیرہ کے بہت سارے مسائل جو فرعی مسائل ہیں ان کی روایات پر تو یہ گھنٹوں گفتگو کرتے ہیں، اور ان کے ایک ایک جز پر سینکڑوں جزیات پیش کرتے ہیں. اور جب بات آ جائے عقیدے کی، قلیب بدر والوں کے سما کی یا کرا نیال والی روایت کی، تو اس وقت کہتے ہیں جی موارد مخصوصہ ہونے چاہیے. بھائی اس پر بھی تو تحقیق کرو نا، اس روایت کو بھی تو دیکھو کس لیے وہ وارد ہوئی ہے. آپ موارد مخصوصہ کے سما کے بھی قائل نہیں رہیں گے. حضرت گنگوہی سے پوچھ لو، وہ تو فرماتے ہو بھائی یہ جو آپ روایتیں لے کر آئے ہو کرا نیال، قلیب بدر وغیرہ ذالکا، یہ اگرچہ اخبار صحابی ہوں، قرآن کی نص سے تخصیص کس طرح درست ہے؟ بندے کے قول سے، رسول اللہ کی نص ہے، قرآن کی نص ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اخبار احاد، وہ بھی احاد، اور ان سے تخصیص کس طرح درست ہے؟ یہ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے لکھیا لطائف رشیدیہ کے اندر. اگر آپ نے دیکھنا ہو تو میرے پاس موجود ہے، دکھا دوں گا. سمجھا جی؟ تو وہ اس سماع موتیٰ کے عنوان سے فرما رہے ہیں.
اور اسی طرح اگر بالفرض وہ کہتے ہیں کہ ان کا صحیح معنی بھی ہو سکتا ہے، تخصیص کا موقع ہی نہیں پیدا ہو سکتا، تو پھر آپ کیوں کہہ سکتے ہیں تخصیص کا موقع ہی نہیں پیدا ہوگا؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ معنی ہو گیا قلیب بدر والی روایت کا کہ اس میں سما کا لفظ نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے عین الیقین حق الیقین کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ ویسے سما سے گئی۔ اور رہی وہ جس میں ہے خف کا نیالہم والی قرا نیالہم والی روایت، تو وہ تو کنایا ہے صورت اتیان ملائکہ سے، تو جب اس کا معنی بھی درست ہو گیا تو پھر سما کا تو تذکرہ ہی ختم ہو گیا کہ نہ ہو گئے، تو اس کا معنی بھی درست ہو گیا کہ بے شک آپ مردے کو دفن کریں یا نہ کریں، موت کے بعد روح اتنی جلدی جیسے روح نکلتی ہے فرشتے اتنے جلدی آ جاتے ہیں کہ بالفرض اگر یہاں آتے ہوتے تو ابھی تک دفن ہی نہ پورا ہو جاتا کہ فرشتے پہنچ جاتے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ فرشتے بیٹھے رہتے ہیں کہ کب یہ دفن کریں گے، ابھی لاش خانے میں پڑی ہوئی ہے، باہر نکلے گی، مہینے بعد 2 مہینے بعد فیصلہ ہوگا، ہیں جی، تو اب وہ کتابیاں وہ اپنے ورقے اٹھا کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب جا کر اس سے حساب کتاب کریں، تو یوں سمجھے فرشتوں کے لیے آپ نے پرابلم کھڑی کر دی۔ کیا سوچتے ہو؟ او بھائی دفن کرو یا نہ کرو، چاہے کو پانیوں میں بہا دے، چاہے کو مردے کو جلا دے، چاہے وہ اپنے درختوں پر ٹانگ دے، ہے نا اس طرح کا ہی وہ اپنے درختوں پر ٹانگ دیتے ہیں، تو گھر کے دیواروں پر ان کو جا کر چپکا دیں، جو بھی کریں، سارے بہت سارے فرقے ہیں، تو فرشتوں کو کم از کم کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ سوال جواب جس سے کرنا ہے انہوں نے وہ کر لیتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں یہ صورت اتیان ملائکہ سے کھنا ہے، دفن تو ضروری ہے ہی نہیں، دفن تو دیکھا وہ روایت بھی گئی جس کی وجہ سے آپ موارد مخصوصہ کا آپ کے لیے مجبوری بنا ہوا تھا۔ اگر بالفرض اسی طرح ہو بھی صحیح، تو آپ کو کم از کم آپ کی کتاب ہے فتاوی شامیہ کے اندر لکھا ہے اگر یہی معنی کرو نا جو معنی آپ سے درست نہیں ہو رہا، تو پھر اگر یہی معنی کرو تو قرآن کہتا ہے نہیں سنتے اور آپ کہتے ہو سنتے ہیں، یا روایت کہہ رہی ہے تو روایت تو معلول ہونی چاہیے قانوناً، کیونکہ لعلت تقتضی عدم ثبوتہ، کیونکہ اس کے اندر ایسی علت پڑی ہوئی ہے جو علت تقاضا کرتی ہے کہ روایت ہونی ہی نہیں چاہیے، وہی مخالفتہ بالقرآن، وہ یہ ہے کہ قرآن کی مخالفت ہو رہی ہے روایت کے اندر۔ یہ کس نے لکھا؟ ہم نے نہیں لکھا، شکر ہے فتاوی شامی والا ہم سے پہلے گزر گیا، بیچارہ اگر اب آتا نا تو انہوں نے وہ حال کرنا تھا ان دیگ بندیوں نے کہ بیچارہ فتاوی شامی والا لکھ ہی نہ سکتا، کہ یہ تو بھائی اتنے حوصلہ شکن لوگ ہیں، تو ان کو کہیے ذرا نظر ثانی فرمائیں، خواہ مخواہ کی تعویلات میں نہ پڑیں، اللہ کے قرآن کے ساتھ بات کر لیں، ہماری ضد میں آ کر کتاب اللہ کا انکار نہ کریں۔ ہم سے اگر بیان صحیح نہیں ہو رہا، یا ہمارے اوپر آپ غصے میں ہیں، یا ہمارے فتووں سے ڈرے ہوئے ہیں، ہم بھی مجبور ہیں، اللہ کو جواب دینا ہے، اس لیے تو ہم تو پورا کر رہے ہیں، تو لہذا آپ اکیلے بیٹھ جائیں، ان تقوموا للہ مثنی و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ، تم نے بھی تو جواب تیار کرنا ہے اپنے اللہ کے حضور، انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ، عدم سماع میت پر نص قطعی وارد ہے اور وہ قطعی الدلالت بھی ہے، سن لو جی، انما یستجیب الذین یسمعون، انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، اور یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے، وقالوا لولا، اب یہ آ گیا جی دوبارہ سے ان کے لیے کیا آ گیا، ظلمات اہل الہوا پھر پیش ہو رہا ہے، وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، ترتیب تو صورت کی یہ چل رہی ہے کہ نور الصفات پہلے ہوتا ہے اور اس کے بعد جی، تو یہ دیکھو نور الصفات آ گیا، انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ،
اللہ تو اپنی صفت کا اظہار کرتے ہوئے، ورنہ تو کسی اور انداز میں بھی اللہ فرما سکتے تھے، کیونکہ نور الصفات بتانا مقصود ہے، تو اس لیے یہ نور الصفات کا بیان بھی ہو گیا تسلیہ کے آخر میں، والموتى یبعثهم اللہ۔ تو اللہ کی نور، اللہ کی صفات کے نور دیکھتے آ رہے ہیں جی، تو صفات سب سے پہلے صفات کمالیہ بیان ہوتی ہیں، صفات الکمال کے پھر دو حصے بیان ہوتے ہیں، صفات الجلال، صفات الجمال، اب یہ ایک دفعہ پھر صفات الکمال بیان ہو گئی، والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربی قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ۔ جس طرح کی صفت ہوگی نا، اسی طرح کا جو ان کا ظلمات ہوگا ان کا رد اللہ کریں گے۔ جب اللہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ معجزات کیوں نہیں دکھا سکتا؟ عجائبات قدرت اللہ کیوں نہیں دکھا سکتا؟ اللہ موجود کو معدوم کر سکتا ہے تو معدوم کو وجود کیوں نہیں بخش سکتا؟ ان کی ظلمات دیکھو، یہ کتاب اللہ کو مانتے نہیں ہیں اور فرمائشی معجزے مانگتے ہیں جی، من حرام تے حجتا پھر، یعنی اصل میں ماننا نہیں چاہتے، اصل میں انہیں قرآن اچھا نہیں لگتا، اور یہ بات بات پر ظلمات اپنی پیش کرتے ہیں جی، قالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربی۔ اچھا اگر معجزہ آ بھی جاتا فرمائشی تو یہی آیتیں مان لیتے نا، کہ کوئی اور آیتیں مانتے تو پھر بھی یہی آیتیں، تو اب بغیر معجزے کے مان لو، عقل کے اندھو کہہ کیا رہے ہو؟ پہلے سوچو تو صحیح کہ اگر معجزہ ہوگا تو پھر یہی سچ مان لیں گے، تو بغیر معجزہ کے جب اس کو سچ کہے بیٹھے ہو، دبے لفظوں میں کہہ گئے ہو کہ یہ سچ ہے تو مان لو۔ قالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، یہ کتنے نمبر کی ظلمات پیش ہو رہی ہیں جی؟ یہ پانچویں آ رہی ہے، قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ، قل فرما دیجیے میرے پیغمبر، بے شک اللہ قادر ہے کہ ان پر کوئی نشانی اتارے۔ اللہ قادر تو ضرور ہے، جس طرح اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نشانی کو بھی تو لے آ سکتا ہے۔ مردے معدوم ہو چکے تھے، اللہ ان کو دوبارہ وجود بخش سکتا ہے، تو اسی طرح نشانی بھی لا سکتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ان کے اکثریت جانتے نہیں ہیں۔ کس چیز کو نہیں جانتے؟ مفعول اس کا معذوف ہے جی، عمومیت کے بنا پر مفعول کا حذف کرنا جائز ہوتا ہے، گویا اس بات کی طرف دلالت ہوتی ہے کہ اس کے مفعول میں عموم ہے، اس کے مفعول میں وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کی اکثریت حقیقت آیت کو نہیں جانتی کہ معجزہ کی حقیقت کیا ہوتی ہے۔ اگر حقیقت معجزہ جانتی تو کم از کم آیات کافی تھی نا قرآن کی، تو ان کے اندر بھی تو وہ اعجاز موجود ہے، سمجھا؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، پھر بھی نہیں جانتے۔ ایک اور بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں جانتے انجام کو، کہ اگر فرمائشی معجزے آ جائے نا تو پھر انجام کیا ہوتا ہے؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ۔ اور جی چھوٹی سی صفت کمال ظاہر ہو گئی، یعنی تھوڑے الفاظ میں، صفت تو بہت بڑی ہے نا جی، تھوڑے الفاظ میں صفت کمال ظاہر ہوئی اور ان کا ایک اعراض نظر آیا ظلمات کے رنگ میں، اس کا بھی دفیہ کر دیا، قالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، تو اس کا دفیہ کر کے پھر صفات کمال کے بعد پھر صفات جمال شروع ہو گئی۔ کون سی؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ، کوئی بھی زمین میں چلنے والا ہو، وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ، اور کوئی بھی ہواؤں میں اڑنے والا ہو اپنے دو پروں کے ساتھ، بِجَنَاحَيْهِ، دو پروں کے ساتھ، کیونکہ ہمیں جو نظر آتے ہیں تو دو پروں والے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمیں ایک پر والا بھی نظر نہیں آتا اور تین پر والے بھی ہمیں نظر نہیں آئے، تو اسی لیے بجناحیہ کا لفظ ہے، ہمارے لیے متعارف یہی ہے، وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، ورنہ اللہ نے تو کئی پروں والی مخلوق بھی تو
بنائی ہے نا، جس طرح الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سورہ فاتح آیت نمبر 1۔ ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء۔ جس طرح زمین میں کوئی بھی جانور چل رہے ہیں، جس طرح فضاؤں میں کوئی بھی پرندے اڑ رہے ہیں، وہ بھی سارے کے سارے تمہاری طرح امت ہیں۔ اللہ امثالکم۔ مشرکین کا بھی حاشیہ چیک کرتے جاؤ، سبق میں پڑھتے ہیں، مشرکین کہتے ہیں انما انا بشر مثلکم، نبی کو اپنے جیسا بشر کہتے ہو تو پھر یہ بھی کہو نا کہ ما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر الا امثالکم۔ تو پھر حالانکہ درمیان میں اغلوطہ پیش کر رہے ہیں، اگر تو ہوتا نا الا امثالکم تو بات ختم، بشر مثلکم کی طرح۔ یہ ہیں وہ جانور ہماری طرح نہیں ہیں، ان کا ہونا ہماری طرح ہے۔ الا امثالکم، نہ کہ وہ جانور ہماری طرح ہے، بلکہ الا امثالکم، مگر ہر ایک امت ہے تم جیسی، ہر ایک کے اپنے اپنے ٹولے بنے ہوئے ہیں، جس طرح تمہارے ٹولے ہیں، کوئی کالے ہیں، کوئی گورے ہیں، کوئی موٹے ہیں، کوئی پتلے ہیں جی، اور کوئی ناک کے ایک ڈیزائن والے ہیں اور کسی کے ڈیزائن، چائنا میں سب کا ناک ایک طرح کا چلتا ہے نا۔ تو ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امثالکم، تو مختلف گروہوں میں ہم انسان بٹے ہوئے ہیں۔ اس طرح پہاڑی لوگ اور ہیں، میدانی لوگ اور طرح کے ہوتے ہیں، ریتلے علاقے کے لوگ اور طرح کے ہوتے ہیں، تو اسی طرح جو ہے نا دیہات والے اور طرح کے ہیں، شہر والے اور طرح کے ہیں، عربی اور ہیں، عجمی اور ہیں، پھر عجم میں مختلف ہیں جی، سمجھے کہ امثالکم۔ تو اسی طرح کیڑے مکوڑوں کے اندر اگر ان کی اقسام چیک کرو تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں جی، تو انسانوں میں یاجوج ماجوج پائے جاتے ہیں، تو جانوروں میں بھی تو ہوں گے اس قسم کی چیزیں۔ الا امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے نہیں چھوڑی فی الکتاب، کتاب میں کوئی شے بھی، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی شے نہیں چھوڑی۔ کیا مطلب؟ کتاب کون سی کتاب ہے؟ یا تو قرآن موجود ہے کہ قرآن میں ہم نے کچھ نہیں چھوڑا جس کے اندر ہم نے ذرا کا نہ بیان کر دیا ہو، تمہارے جو چیز سمجھ میں آنے والی چیزیں ہیں وہ سب کچھ بیان ہو چکا ہو جو تمہارے سمجھ میں آنے والا ہے، تو حتیٰ کہ صفات وہی بیان کر دی جو تمہیں سمجھ آ سکتی تھی، یہاں تک بھی سمجھا دیا کہ ما من دابۃ فی الارض، ذرے بھی اگر چل رہے ہیں نا زمین پر یا فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے تمہیں ہم نے بتا دیے ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، یا مانا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، لکھنے میں ہم نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ اب لوح محفوظ مراد ہے یا کوئی اور لکھنا مراد ہے، کئی افراد اس کے بن سکتے ہیں، جتنی بھی توجیحات آئیں گی وہ اس کے ساتھ ساتھ چلیں گی، اس کو حل کریں گی تو ٹھیک ہے، اس کے معنی کو بگاڑے نہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اگر مشرک یہاں پر استدلال کرے علم غیب کا کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کہ ہم نے کہ قرآن میں کوئی چیز بھی نہیں کہ ہم نے سب کچھ درج کر دی، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن سکھا دیا اور قرآن میں سب کچھ ہے، لہذا اللہ کے نبی کو بھی سب کچھ پتہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے قرآن پاک میں کوئی کمی کی ہے کہ پورا پہنچایا ہے ہمیں؟ ما ہوا علی الغیب بضنین، کوئی نہ بخیل ہیں، غیب کی خبر پر نبی بخیل تو نہیں ہیں، انہوں نے کلام اللہ پوری کی پوری سمجھا دی ہے۔ علمتم ما لم تعلموا، وہ ساری چیزیں ہمیں سمجھا دی گئی ہیں، تو کیا پھر بندے بھی عالم الغیب بن گئے؟
صحابہ بھی عالم الغیب بن گئے نعوذ باللہ، پھر سارے کے سارے جن کو قرآن آتا جائے وہ سارے عالم الغیب بنیں گے؟ نہیں نا، ما فرطنا فی الکتاب من شیء۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت سارا قرآن نازل ہو چکا تھا کہ کچھ رہتا تھا؟ اگر کچھ رہتا تھا تو ما فرطنا فی الکتاب من شیء میں تو وہ نہ آیا، تو پھر عقل گئی تھی ان کی بحث کرنے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، تو ہم نے نہیں چھوڑی کتاب میں کوئی چیز جو تمہاری سمجھ میں آ سکتی تھی۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر سارے کے سارے اپنے رب کی طرف جمع ہو جائیں گے۔ پھر اللہ پوچھیں گے کہ ہم نے تو سب کچھ درج کر دیا تھا وہاں پر، تمہیں کیوں نہیں پڑھنے کا موقع تھا؟ کیوں نہیں تمہارے سامنے ساری چیزیں تھیں؟ ضروریات زندگی کے قدم قدم پر تمہیں آیات کی ضرورت پڑتی تھی، تو کیوں فلاں آیت کے خلاف ورزی کی تھی فلاں موقع پر؟ کیوں فلاں آیت کے خلاف ورزی کی تھی فلاں موقع پر؟ اللہ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضلل ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ اب فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو جھٹلاتے ہیں ہماری ان آیتوں کو، جن کو ہم نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، ہر سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ اصل میں وہ بہرے ہیں، سنتے کچھ نہیں ہیں، یہ سنی انسنی کر دیتے ہیں بہروں کی طرح۔ بہرے کے کان میں کچھ نہ جائے یا تمہارے کان میں کچھ جا کر بھی فائدہ نہ دے تو اسی طرح ہے نا، سم یہ بہرے ہیں، وبکم اور یہ گونگے ہیں کہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے، مجھے سمجھاؤ، مجھے پڑھاؤ۔ تو کم از کم گونگا پوچھ نہیں سکتا نا، یہ گونگے تو نہیں تھے، پوچھ تو سکتے تھے۔ فی الظلمات، یہ سارے کے سارے اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے سارے ہی سارے اندھیرے، حالانکہ ہم نے سب کچھ نور ہی نور بیان کر دیا ہے۔ اور جو اس قرآن سے ہٹ کر ہے نرے سارے اندھیرے ہیں اندھیرے۔ من یشاء اللہ یضلل ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ ڈانٹ بھی آ گئی، والذین کذبوا بآیاتنا، صفات جمال کے ساتھ ساتھ پھر صفات جلال بھی شروع کر دی۔ من یشاء اللہ یضلل، جسے اللہ چاہے تو گمراہ کر دے، یعنی گمراہ ہونا بتا دے، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اللہ ضرور زوری زبردستی تو کسی کو ہدایت نہیں دیتا۔ من یشاء اللہ یضلل، یہ اللہ کی صفت جلال ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی جھوٹ بولنے لگ جائے، نعوذ باللہ، اللہ کی ہدایت کے سامنے کوئی ظلمات میں جانے لگ جائے تو اللہ کی صفت جلال ظاہر ہو جاتی ہے۔ من یشاء اللہ یضلل ومن یشاء یجعلہ، اور جسے اللہ چاہتا ہے ڈال دیتا ہے علی صراط مستقیم، سیدھی راہ پر۔ اللہ کی صفات جلال اور صفات جمال بیان ہو گئی نا جی۔ ان کے صفات کمال کے بعد ان کا ظلمات بھی بیان ہو گئی تھیں، اور اس کے ظلمات جب بیان ہو تو بعض اوقات اہداء الاہتداء آ جاتا ہے، قل کے لفظ سے، قل کے طائفے شروع ہو جاتے ہیں، وہ اہداء ہوتا ہے۔ تو اب صفات جلال اور صفات کمال پوری کرنے کے بعد دوبارہ سے اللہ نے اہداء شروع کر دیا، تو اس طائفے کا ڈیزائن الگ، حالانکہ پچھلے طائفے کا ڈیزائن الگ تھا۔ وہ اہداء اور اہتداء کے اندر ہی صفات جلال اور صفات کمال، صفات جمال بیان ہو رہی تھی، لیکن اب یہاں کیا ہے ذرا دیکھنا جی۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین۔ یہاں پر اہداء الاہتداء یعنی ہدیہ میں دیا جا رہا ہے، ان کو ایک راستہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم نے اخیر کر دی ہے۔ کیا کہا کہ ہم نہیں مانتے جب تک کہ کوئی فرمائشی معجزہ نہ آ جائے، اگر وہ فرمائشی معجزہ عذاب والے دن آیا تو پھر کیا کرو گے؟ یہ بھی تو سوچنا تھا نا تم نے۔ باقی تو اس کا مطلب ہے نا کوئی چیز مانے نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ تمہاری فرمائش پوری نہیں ہو رہی، باقی کتاب تو سچی ہے نا، یہ بات تو حق ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے تم گمراہی کو خود چن رہے ہو، ورنہ اللہ نے تو کوئی کمی نہیں کی نا۔
اللہ نے تو سب کچھ بیان کر دیا، اللہ کی صفت کا نور تو پورا ظاہر ہو گیا، تم خود گمراہ ہونا چاہتے ہو، اللہ سے نعوذ باللہ خود گمراہیاں مانگتے ہو، نعوذ باللہ، حالانکہ صراط مستقیم واضح ہے۔ اچھا تو پھر یہ بتاؤ سوچ کیا رکھا ہے تم نے فرمائشی معجزہ مانگنے والوں؟ یہ اہتدا ہو رہا ہے تاکہ یہ بات ان کے ذہن میں آ جائے، کھوپڑی میں داخل ہو جائے، تو عین ممکن ہے یہ اپنے اس ظلمات سے پیچھے ہٹ جائیں۔ تو دیکھا نا، ظلمات سے پیچھے ہٹنے کا نام ہی تو اہتدا ہے نا۔ قل ارائیتکم، کبھی تو یہ تم نے سوچا ہے کہ نہیں، کبھی اس بات پر بھی روشنی ڈالی ہے کہ نہیں، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آ جائے واقعی اللہ کا عذاب فرمائشی معجزہ کی صورت میں، لکھ لو نیچے، فرمائشی معجزہ کی صورت میں، او اتتکم الساعہ، یا آ جائے تمہارے پاس قیامت والی گھڑی، ساعہ عذاب والی گھڑی یا قیامت والی گھڑی، وہ گھڑی موت والی گھڑی یا قیامت والی گھڑی، کوئی بھی ہے، الساعہ کوئی بھی، او اتتکم الساعہ غیر اللہ تدعون، پھر تو فرمائشی معجزے کا ٹائم بھی ختم، غیر اللہ تدعون، پھر کسی اور کے پاس جاؤ گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پھر پکارو گے، جبکہ ہے تو نہیں۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ ہم مانیں گے تب جب فرمائشی معجزہ آ گیا۔ اچھا اگر فرمائشی معجزہ نہ آئے تو کیا کرو گے؟ عذاب آ جائے یا فرمائشی معجزہ عذاب کی شکل میں آ جائے، یعنی یا تو تمہارا ٹائم ختم ہو جائے، تو پھر جاؤ گے کہاں؟ جانا تو تم نے پھر بھی اپنے اللہ کے پاس ہے۔ اس کا مطلب ہے تم سچے نہیں ہو اپنی ان ظلمات میں، تم جھوٹے ہو، بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اسی اللہ کو پکارتے ہو۔ اگر دنیا میں بھی کوئی پکڑ آ جائے، فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، پھر اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو تم سے وہ مصیبت ہٹا دیتا ہے جس مصیبت کی طرف تم نے بلایا تھا۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اللہ کو ہی پکارتے ہو، اس گھڑی میں تو اپنے سارے شریکوں کو بھول جاتے ہو، جس کو تم نے شریک بنایا تھا، گھن گڑ دی روڑی دے پتر دی جوڑی، بابا جی شاہ جمال پتر دے رتا لال، تو یہ بھول گئے تھے نا جو تم غیر اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اب وہ تو تمہیں یاد نہیں رہتے مصیبت کی گھڑی میں، اس کا مطلب ہے دنیا میں بھی تمہیں یہ چکر اللہ دکھاتا ہے۔ آخری عذاب کے جھٹکے سے پہلے دنیا میں بھی کئی طرح کے تمہیں جھٹکے دیے جاتے ہیں تاکہ تم سمجھ تو جاؤ نا کہ کوئی راہ ہے تو لے آؤ، اس راہ سے نکلو۔ کوئی راہ بھی تمہارے پاس نہیں بچتی، بلکہ یا ہوتا تو اگر اب بھی کوئی لجپال ہوتا تو اس کے پاس جاتے نا، اب بھی اگر کوئی گنج بخش ہوتا تو اس کے پاس جاتے، ابھی بھی اگر کوئی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا ہوتا تو اس کے پاس جاتے۔ اس کا مطلب ہے کوئی نہیں اب ڈوبتیوں کو پار لگانے والا، اب آخری کنارے ایک اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، کو دماغ میں آ گئی نا کہ اگر اللہ کا عذاب آئے تو پھر کہاں جاؤ گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی فرمائشی معجزے خواہ نہ مانگے، جو سچ بنائے بیٹھے ہیں، جس کو ہم نے اقرار کر لیا ہے اور خود معقولات اور منقولات کے ذریعے خود سمجھ چکے ہیں، اب وہ اس کے بعد انکار کی گنجائش تو نہیں بنتی تھی، لہذا اب مان جاؤ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، یہ اسی صفت جلال کی توضیح ہے، وضاحت ہے، تفصیل ہے، اور ساتھ ساتھ تسلی بھی ہے، تسلی بھی ہے اور صفت جلال کی توضیح بھی ہے، اور جس میں تھا کہ من یشاء اللہ یضلل ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، تو اسی کے اندر ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے تھے، فَأَخَذْنَاهُمْ، بہت سی امتوں کی طرف، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ، بڑے عذاب سے پہلے ہم نے ان کو سختیوں میں پکڑا، وَالضَّرَّاءِ، تکلیفوں میں بھی پکڑا۔ اس کا مطلب ہے یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، بأسا اور ذرہ، کبھی کبھی سختیاں آ جاتی ہیں اور کبھی کبھی تکلیفیں آ جاتی ہیں، یعنی کبھی کبھی بھوک آ جاتی ہے، تو یہ سختی ہے کہ
بھوک لگی ہے پر بھوک کو مٹانے کی کوئی چیز نہیں، تو یہ بأسا ہے، اور ذرہ ہے، تنگی آ گئی ہے کہ سب کچھ موجود ہے پر استعمال نہیں ہو سکتا۔ جی فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اللہ فراخیوں میں بھی آزماتا رہا اور تنگیوں میں بھی آزماتا رہا، اللہ صحت دے کر بھی آزماتا ہے، صحت لے کر بھی۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے عذاب کے رنگوں کی دریافت نہ کرو، اس کے عذاب کے کئی رنگ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا عذاب دیتا ہے کہ لا يعذبه احد من العالمین، کبھی کبھی ایسے پکڑتا ہے لا یوثق وثاقہ احد۔ لہذا اس کے رنگوں کی طرف نہ جاؤ، کوئی چھوٹے چھوٹے عذاب آ جائے نا، سختیاں آ جائیں، کوئی تنگیاں آ جائیں جن میں تمہارے دل دہلنے لگ جائیں، لعلہم یتضرعون، یہ اس لیے آ رہی ہوتی ہیں سمجھانے کے لیے کہ شاید یہ گڑ گڑا جائیں، تضرع کریں، واپس آ جائیں۔ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعون، تو کیوں نہ ہوا جب ان کے پاس آیا ہمارا عذاب، ہماری سزائیں جب ان کے پاس آئیں، کیوں نہیں ہوا کہ تضرعوں، یہ گڑ گڑا جاتے، رونے لگ جاتے، چیخنے لگ جاتے اپنے اللہ کے سامنے۔ دنیا والوں کے سامنے تو روتے چیختے ہیں، اس کے حل تلاش کرنے کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں، حالانکہ سنت اللہ یہ نہیں ہے، مزاج قرآن یہ نہیں ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف آئے تو اس کے حل کے دریافت میں چلے جاؤ۔ اگر اس کا حل ڈھونڈ لیا اور عذاب اسی طرح کھڑا رہا تو پھر دوسری طرف سے نکل آئے گا، اس کا حل ڈھونڈ لیا تو تیسری طرف سے نکل آئے گا۔ ساری زندگی کیا اسی تکلیفوں میں گزارنا چاہتے ہو؟ لہذا یہ چھوٹے چھوٹے عذاب اس لیے آتے ہیں تم واپس پلٹ آؤ، حل دریافت نہ کرو، آگے نہ دیکھو، پیچھے دیکھو کہ یہ تکلیف آئی کیوں، اس کی وجہ ہم کیوں بنے۔ تو فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، کیوں نہیں جب ہمارے عذاب ان کے پاس آیا گڑ گڑا کیوں نہیں گئے۔ ولکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے۔ ابھی آپ نے پیچھے پڑھا جب ان کو تکلیف آتی ہے تو کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے تو اللہ کو ہیں، تو پھر یہاں کیوں فرمایا کہ لعلہم یتضرعون، فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، کیوں نہیں گڑ گڑائے؟ یعنی اللہ کو پکارتے تو ہیں، گڑ گڑاتے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے تضرع کسی اور چیز کو کہتے ہیں، دعا کسی اور چیز کو کہتے ہیں، پکارتے تو ہیں اللہ کو، رو جھگڑ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن تضرع اس کو کہتے ہیں لوٹ پوٹ کر ماں کی گود میں آ کر بیٹھ جانا۔ بچہ ہے نا تضرع کیسے کرتا ہے؟ روتا چیختا، لیکن اسے سکون کہیں نہیں آتا جب تک کہ ماں کی گود میں نہ بیٹھ جائے۔ تو اسی طرح تم اللہ کی رحمت کی گود میں کیوں نہیں آ گئے؟ دوبارہ عقیدوں پر نظر ثانی کیوں نہیں کر لی؟ اپنے اعمال بد اعمالیوں پر نظر ثانی کیوں نہیں کر لی؟ تضرع بھی تو کرو، دعائیں تو کرنے پر لگے ہو، تضرع بھی تو کرو نا کہ ہم نے واپس بھی تو آنا ہے۔ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن دل سخت ہو گئے ہیں کہ ان کے اندر بات اثر نہیں کر رہی، اندر جا کچھ نہیں رہا، تاکہ صرف ان کو تکلیفیں نظر آتی ہیں، دعا کر لی، یہ تو مشرک بھی کرتے ہیں، تکلیفوں اور مصیبتوں میں یہ کام تو مشرک بھی کرتے ہیں، بل ایاہ تدعون۔ تو اس کا مطلب ہے مومن کو خالی دعائیں نہیں کرنی چاہیے بلکہ پچھلی کا ازالہ بھی کرنا چاہیے کہ مجھ پر یہ تکلیف آئی، اللہ ناراض ہے کیوں، میں نے فلاں فلاں کام کر رکھا ہے نا، میں نے اپنے پاس موبائل رکھا ہوا ہے نا، میں فیس بک دیکھتا ہوں نا، تو میں نے یہ گناہ بھی کیے ہوئے، شرعی پردہ بھی نہیں ہے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، ماں باپ کو بھی ستاتا رہتا ہوں، فضول خرچیاں کرتا رہتا ہوں وغیرہ ذالکہ۔ اور مفسرین قرآن، محدثین، فقہا، پھر ان کے تو یہ گناہ نہیں ہوتے نا، وہ یہ سوچیں گے کہ ہم جہاد کیوں نہیں کر رہے تھے، جی اقامت الدین میں ہمارا کتنا منشا ہے، بلڈنگیں تو بنا ڈالی، مدرسہ تو بنا ڈالا، مدرسی تھا جبکہ اب تو مدرسہ بن گیا، اور اس کے اوپر ٹیلوں پہ ٹیلیں چپکائیں، اتنی زیادہ محنتوں میں کالی داڑھی کے بعد سفید داڑھی ہو جاتی ہے اور ابھی مدرسہ پائے تکمیل کو نہیں پہنچتا، حتیٰ کہ اگلی نسل بھائی اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے گی، جبکہ وہ اس وقت تو اگلی نسل نے بیچ بھی ڈالنا ہے سارا کچھ۔ بھائی بابے کا جو ڈیزائن تھا یہ 50 سال پرانا تھا، لہذا سارے کو گراؤ، دوبارہ بناؤ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ ہدایت دے، فضولیات میں جو جس چیز کی جتنی ضرورت ہے
اسی میں ہی اتنا وقت صرف کریں، ورنہ اس سے زائد صرف کرنا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ چل رہی ہے۔ اور آج کل خصوصاً کہہ رہا ہوں 2026 میں بیٹھ کر، 2012 سے کہتا آ رہا ہوں، 2026 میں بیٹھ کر اب کہہ رہا ہوں، آج اللہ کے عذاب کے دن چل رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمانوں پر اللہ کے عذاب کے دن چل رہے ہیں، ان سے فراوانی اللہ نے اٹھائی ہوئی ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک اللہ ہمیں کھلا رہا ہے، ورنہ مسجد اقصی جب گرنے والی ہو نا تو یہ نشانی نہیں ہوتی کہ تمہارے پاس فراوانیوں کے دن ہیں۔ تم اس وقت جن حالتوں میں موجود ہو، تمہیں تو تقویٰ کے اعلیٰ معیار تک اب پہنچ جانا چاہیے تھا۔ عذاب کے دنوں میں تو تضرع کرنی چاہیے تھی، کیونکہ وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یہ جب ہو جائے نا، یہود و نصارہ دشمنان اسلام جب اللہ کی مسجدوں کو توڑنے لگ جائیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، یہ دوبارہ آ چکا ہے، تمہارے پاس اللہ کی طرف منانے والی چیزیں بہت کم ہو گئی ہیں، لہذا رجوع اللہ کرو۔ تو آج کل کون سے عذاب دن چل رہے ہیں جی؟ اللہ کی گرفت والے۔ یہ شکر پڑھو اللہ کچھ نہ کچھ پھر بھی کھلا رہا ہے، تو گرفت والے دنوں میں تو کم از کم بندہ ٹھیک ہو جائے۔ تو اس لیے میں کہتا رہتا ہوں کسی کا رابطہ ہو غزہ والوں کے ساتھ تو ان کو کہہ دو آزمائش تو ٹھیک ہے، لیکن ایک طرح سے گرفت تو ہے نا، اب تو کم از کم دوسرا تیسرا سال ہے غزہ کو ملیا میٹ ہو چکا ہے، اب تو ساروں کی داڑھی مبارک پوری ہوگی، نعوذ باللہ، اب تو ان کا لباس شرعی ہو جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیچارے بچے چھوٹے چھوٹے ان کی گودوں میں بعض اوقات نظر آتے ہیں، ان کی بھی ہیئر سٹائی خلاف شرع ہوتا ہے، حالانکہ وہ گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں۔ مسلمان اب تو سود سے جان چھڑاتے، حتیٰ کہ دجال نے ان کو اسلامی سود کہہ کر داخل کر دیا ہے اس سود کی فضاؤں میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا مطلب ہے پھر عذاب تیز ہو جائے گا۔ فلولا اذ جاءہم باسنا، اور اگر آپ لوگ موحدین بیٹھے ہیں تو آپ اقامت الدین کے ہر شعبے میں ترقی کریں، حتیٰ کہ پڑھائی میں ہیں، کتاب اللہ میں ہیں، اس میں ترقی کریں نا، یہ نہیں کہ اپنے اوقات کو ضائع کریں فضولیات میں۔ آپ کا کیا کام ہے جی سوشل میڈیا اور فیس بک، آپ کا کیا کام ہے جی موبائل کو دیکھنا؟ یہ تو ان لوگوں کا کام تھا جو غیر متقی تھے، آپ نے تو متقی بننا ہے جی، تو متقی بنے عذاب والے دنوں میں، ورنہ کوئی بڑے عذاب کی انتظار کرے۔ آؤ جی، فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم، اگر یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی تو سمجھ لو دل سخت ہیں۔ وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور شیطان نے ان کو خوبصورت کر کے دکھائے ہیں، ما کانوا یعملون، جو کر رہے ہیں برے کام، کیونکہ وہ برے ہیں تو تب تو شیطان نے ان کو خوبصورت کر کے دکھایا ہے، اس کا مطلب ہے فی نفسی ہی وہ خوبصورت نہیں ہے۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، عذاب کی صورت، عذاب کی آخری عذاب کی یہ بھی ایک صورت ہے، ہمیشہ ایک صورت نہیں رہتی، تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ ایک صورت یہ بھی ہے فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب وہ چھوڑ جاتے ہیں اس نصیحت کو جس کو وہ سنائے گئے تھے، وہ نصیحت جو ان کے پاس آئی تھی، جب اتنا چھوڑ دیا کہ نسیان جیسا کر دیا۔ حالانکہ نسیان تو رفع عن امتی الخطأ والنسیان، اللہ نے مرفوع کیا ہوا ہے اس چیز کو، لیکن کیا مطلب کہ اتنا انہوں نے چھوڑا کتاب اللہ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، میں بتا گیا ہوں، اب تو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کہتا کیا ہے، بہت ساری چیزیں چھوڑ چکے تھے، اب ملتی نہیں ہیں ڈھونڈنے کو جی۔ تو جب حالت یہاں تک پہنچ جائے نا، فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم ان پر کھول دیتے ہیں ہر شے کے دروازے۔ اس کا مطلب ہے تو فراوانی آ گئی، نئی فراوانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ عذاب میں اور زیادہ پکا کرنے کی ایک صورت ہے۔ کیسے؟ فرمایا بتدریج ہم ان کو آگے لے آ رہے ہیں، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، حتیٰ کہ جب وہ ناحق اکڑ جاتے ہیں، بما اوتوا،
اپنے دیے پر، اخذناہم بغتا، پھر ہم ان کو اچانک پکڑ لیتے ہیں، فاذا ہم مبلسون، تو وہ ہوتے ہیں اچانک امیدیں توڑ کر بیٹھنے والے، نہ اب آگے جا سکتے ہیں نہ اب پیچھے آ سکتے ہیں، آگے جائیں تو کفر و ارتداد کھڑا ہے، پیچھے آئیں تو ملتا ہی نہیں ہے کچھ، کیوں؟ جو نسو حظم مما، اس کو بھول گئے ہیں، بھولی ہوئی چیز تو یاد آنے پر تو مل سکتی ہے، ویسے وہ کو مل سکتی ہے جی، بھول جو گئے ہیں، نسیان جب ختم ہوگا تو تب آئے، نہ اب آگے آنے کے نہ پیچھے جانے کے، فَإِذَا هُمْ مبلسون، آسے توڑ کر بیٹھے ہیں۔ اگر بالفرض سارا کفر آ کر عالم اسلام کو مٹا بھی دے، بتاؤ اس کا حال کیسے دریافت کریں گے؟ بتاؤ کیسے دریافت کریں گے؟ حضرت شیخ الہند نے فرمایا جب وہ خلافت عثمانیہ پوری زمین سے ختم ہو گئی، آخری خلافت تھی، اسلام کی ساری خلافت پوری روئے زمین سے ختم ہو گئی اور یہ ایک جزیرے میں قید بیٹھے تھے، تو میں نے کہا اس کا حل تو سوچوں، تو کہا اس کا حل تو نظر آیا قرآن، اس کا حل تو نظر آیا قرآن۔ چلے وہ بڑے لوگوں کے شاگرد تھے، ان کے پاس پڑھنے کی صورتیں بھی تھیں، پڑھ بھی سکتے تھے، تحقیقات بھی کر سکتے تھے، اس لیے حضرت شیخ الہند کا ترجمہ ہم پڑھ بھی رہے ہیں۔ شیخ الہند نے اپنا ترجمہ بھی لکھا، محنتیں شروع کی، زندگی ان کی وہی تھی جو ختم ہو گئی، پھر اس کے بعد والوں سے اب پوچھو گی، لہذا بعد والے آئے کتاب اللہ کے، جیسے ہم کتاب اللہ پڑھنے بیٹھتے ہیں پھر صرف آ جاتی ہے، پھر نحو آ جاتی ہے، پھر علوم القرآن آ جاتے ہیں، پھر علوم میں ہم پھر چلے جاتے ہیں، ما قال اللہ، یہ پھر ہم سے گم ہو جاتا ہے، کیونکہ نسو حظم مما، اللہ کی مراد تک پہنچنا ہے، اللہ فرمانا کیا چاہتے ہیں، اصل تو یہاں تک پہنچنا تھا۔ جب یہاں پہنچیں گے نا تو اقامت الدین کا پہلا قدم پورا ہو جائے گا کہ اب دین سمجھ آ چکا ہے۔ اب کیا ہے جی؟ اب اس کو اقامت کرنی ہے، اس کی ان اقیم الدین، یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اب تو اقامت الدین کرنی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون فاذا ہم مبلسون، اب فرض کرو اب عالم اسلام مٹ بھی جائے نا تو دوبارہ سے بیدار ہونے والے کیسے وہ امیدیں توڑ بیٹھیں گے، پھر ان کو ایک سے محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پس کٹ گئی جڑ ظالم قوم کی، والحمد للہ رب العالمین، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نسو حظم مما ذکروا کرتے ہیں یا جو بھی ظلمات پھیلاتے ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، یا اللہ کے نصیحت کو جو ترک کر چکے ہیں، سارے ظالم ہیں۔ جب سارے ظالم ہیں تو اللہ نے زمین کو تو پاک کرنا ہی ہے، اللہ نے زمین کو پاک کرنا ہی ہے، پھر کافروں اور ظالموں سے اللہ زمین کو پاک کرے گا۔ والحمد للہ رب العالمین، پیچھے کیا بچے گا؟ پیچھے کیا بچے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ کی صفات ہی بچیں گی، کوئی نہیں بچے گا تو اللہ کی صفات ہی بچے گی۔ الحمدللہ، اعتراض پھر بھی اللہ پر نہیں آئے گا، اعتراض اپنے اوپر آئے گا۔ صفات باری تعالیٰ پھر بھی اسی طرح موجود ہیں، آب و تاب کے ساتھ دعوت دے رہی ہے کہ الہ بننے والی خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، سارے عالمین کا رب ہے۔ ان عالمین میں ایک عالم عذاب کا بھی آیا تھا، والحمدللہ رب العالمین، یعنی اس عذاب کا رب بھی اللہ ہے، اس عذاب کا خالق بھی اللہ ہے۔ جب ساری قوم کی جڑ کٹ جائے نا پھر بھی یہی کہنا ہے، الہ بننے والی خوبیاں اب بھی اللہ کی ہیں، الہ بننے والی خوبیاں اب بھی اللہ کی ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ نے عذاب بھیج دیا اور اللہ ہی کے کلمات سچے آ گئے۔ الحمدللہ رب العالمین، کوئی بھی اس کا محمل ہو نا جی تو سارے فٹ ہو جائیں گے، لیکن ہمیں تو اس کا ربط پورا کرنا ہے، سمجھا؟ والحمدللہ رب العالمین، مسلمان کہہ رہے ہوں گے ظالم تباہ ہو گئے، اللہ کی زمین پاک ہو گئی، ہمارا نعرہ سچا ثابت ہوا، الحمدللہ رب العالمین، ہمارا نعرہ تھا نا شروع میں الحمدللہ رب العالمین، اسی کی تشریحات ہوئی تھی، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم
على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. صفات جلالیہ جاری ہیں جی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انداز میں اہتدا کیا. ایک ہے کہ تمہارے پاس وقت ختم ہو جائے، ایک ہے کہ تمہارے پاس عذاب آ کر تمہیں غارت کر دے، اور ایک ہے نہ وقت ختم ہو نہ پورا عذاب آئے بلکہ تھوڑا عذاب آئے لیکن وہ تمہارے کسی عضو کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تلف کر دے. تم مکمل طور پر کسی ایک چیز سے محروم ہو جاؤ تو یہ بھی تو سوچنا ہے. قل فرما دیجئے میرے پیغمبر، ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، اگر اللہ لے لے تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور مور لگا دے تمہارے دلوں پر، من الہ، کون ہے الہ غیر اللہ، سوائے اللہ کے، یاتیکم بھی، جو لے کر آئے تمہارے پاس یہ مذکورہ چیزیں، یاتیکم بھی، یہ مذکور چیزیں تمہارے پاس لے کر آئے. انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون، میرے پیغمبر ہمارا بیان کرنا بھی دیکھ اور ان کا پھرنا بھی دیکھ. انظر کیسے ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں اپنے دلائل. نصرف الآیات، صفات جلال اور صفات جمال کو اللہ کتنے رنگوں میں بیان کر چکے ہیں. کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون، پھر یہ ان کو بھی دیکھا کہ یہ بھی کنارہ کیسے کرتے ہیں، یصدفون ایک طرف کیسے ہو جاتے ہیں. قل ارائیتم ان اخذ اللہ، اچھا جی پہلے کل تھا بڑے عذاب کا، قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعہ، اور دوسرے جو بعد میں آنے والے کل تھے یہ اسی کی ذیلی تشریحات تھیں. چلے سارا عذاب نہ صحیح، تھوڑا عذاب صحیح لیکن ہو مکمل رنگ میں. کیا جی کہ اللہ کریم تمہارے کسی عضو کو طلب کر دے تو پھر کوئی اور نہیں ہے نا، پھر بھی اللہ ہے. تو اب بھی انہی اعضاء سے اللہ والے انوارات حاصل کر لو. اب تو انہی اعضاء سے یہ تو نہ کہو نا کہ لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، اللہ کے پاس کوئی فرمائشی معجزہ ہمارے پاس کیوں نہیں آتا. تو ان کو کہو یہی اعضاء ہی تمہارے معجزہ کافی نہیں ہے کہ اللہ نے ہی ان کو بنایا ہے. اللہ کے علاوہ ہر کوئی عاجز ہے، کوئی بھی اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتا. تو حد اعجاز کو تو یہی چیزیں ہی کافی تھی. سمجھ سکتے تھے لیکن کیا ہے کہ ہم آیات بیان کرتے ہیں اور یہ آیات سے کنارہ کش ہوتے ہیں، تو آیات کو سمجھنا تھا. قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جارۃ فہل یہلک الا القوم الظالمون. پھر اسی قل کی ذیلی تشریح، قل ارائیتکم، قل میرے پیغمبر انہیں بتا دیجئے کہ ذرا یہ بتاؤ اگر واقعی اللہ کا عذاب آ جائے اچانک یا آ جائے ظاہر ہو کر، اچانک آ جائے ٹائم کا پتہ نہ چلے، یا ایسا ظاہر ہو کر آئے کہ صاف تمہیں پتہ چل رہا ہو کہ اگر یہی کیفیت رہی تو ہم بوجھ جائیں گے، او سامنے آ رہا ہے سیلاب، او سامنے آ رہا ہے طوفان، یا حالات یہ بن رہے ہیں اب درختوں نے اگانا چھوڑ دیا ہے، جہرتاً سامنے ہوگا. حل یہلک الا القوم الظالمون، تو اس وقت کیا کرو گے بتاؤ تو صحیح نا، اخبرونی کیا کرو گے اس وقت؟ تو ظالموں کا ہی تباہی مقدر ہوگی. کیا کر رکھا ہے تم نے فرمائشی معجزہ مانگنے والوں؟ بہت لمبا یہ اہتدا چل رہا ہے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اس اہتدا پر فرمایا یہ ہمارا احسان ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یہ بھی اللہ کی صفات کمال ہیں. پھر کمال صفات شروع ہو گئی. یہ بھی ہماری صفات ہے کہ ہم رسول بھیجتے ہیں، یہ ہمارا احسان ہے. الا مبشرین و منذرین، وہ خوشخبریاں سناتے ہیں ماننے والوں کو، وہ منذرین اور ڈراتے ہیں نہ ماننے والوں کو. فمن آمن واصلح، جو ایمان لے آیا اور سمر گیا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
نہ انہیں کوئی ڈر ہوگا نہ انہیں کوئی غم ہوگا. الذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون. اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری ان آیات کو جو رسول لے کر آئے، ان آیات کو، ما نرسل المرسلین، ان آیات کو، ان دلائل قدرت کو جو رسول لے کر آئے، یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، تو انہیں عذاب پہنچ جائے گا بسبب اپنے فسق کے اور اپنی نافرمانیوں کے. دیکھا جی، یہ قول کے ساتھ احتدا ختم ہوا نا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کا ظہور ہوا، صفات الکمال، کہ اللہ نے مبشرین اور منذرین بنا کر بھیجے. اور مزے کی بات ہے کہ جو اہتداء چل رہا تھا نا، وہ اہتداء تھا تخاویف کے رنگ میں، ڈرانے کے رنگ میں، عذاب کے رنگ میں. تو جو اللہ نے صفت کا آگے اظہار کیا، نور پیش کیا، یہ تیسری دفعہ طائفہ آ رہا ہے صفات کا. ٹھیک ہے، صفات الکمال آ رہی ہیں جی. تو صفات الکمال آ رہی ہیں چوتھی دفعہ کہ تیسری دفعہ گن لو. ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. پچھلے کے ساتھ بھی معلق ہے، پچھلے کے ساتھ بھی معلق ہے، اور کیونکہ وما ہے نا، اور صفات الکمال تھیں، اور پھر اس کے بعد صفات الجمال آئیں اور صفات الجلال آئیں. ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون، اور یہ صفات الجمال تھیں. من یشاء اللہ یضلل، یہ صفات الجلال تھیں. اور وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، یہ پھر صفات الکمال شروع ہو رہی ہیں. اور اسی رنگ میں جو پیچھے ابھی ختم ہوا سبق، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، یہ اس صفات کے فوراً بعد اب ان کا کوئی ظلمات پیش نہیں کی گئی، بلکہ اہتداء بتایا گیا. کیا جی؟ کیونکہ وہ جو صفات تھیں یہ عذاب کی ساتھ جمع ہو کر آئی تھی، اور صفات جب عذاب آ جائے تو اس وقت اعتراض تو ویسے ہی کوئی نہیں کرتا، کیونکہ عذاب جو دیکھے بیٹھا ہے. نبیوں کو ہم نے بھیج دیا ہے اپنی آیات دے کر، اور صرف اتنا بتایا کہ الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے بھی حشر کیا نا ہماری آیتوں کے ساتھ، یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، صرف اتنا کوئی ظلمات کا بیان کیا. کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، یعنی تخفیف کے رنگ میں. اور صفات کے بعد تخفیف کے رنگ میں ظلمات بیان کر کے اہتداء شروع کر دی کہ اچھا عذاب کب آئے گا آپ تو بتا دو. فرمایا اور کیسے آئے گا، کون لے کر آئے گا؟ تو جواب دیے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، میری حیثیت رسول کی ہے، میری حیثیت الہ کی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے رسول بنایا. ما نرسل المرسلین قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، قل فرما دیجئے میں تو یہ نہیں کہتا تمہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہیں جانتا میں غیب، ولا اقول لکم انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں ہوں فرشتہ. اگر لا اقول اس کے ساتھ لگتا لا اعلم الغیب، لا اقول لا اعلم الغیب، لا اقول ولا اعلم الغیب ہے جی. انا للہ و انا الیہ راجعون. لا اعلم الغیب تو پھر لا اقول لکم آگے نہ آتا، ولا اقول لکم انی ملک، اور میں تمہیں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں ہوں فرشتہ. اچھا یہاں پر کیا جنوانا مقصود ہے کہ میرے پاس الوہیت نہیں. اگر لا اقول کو اس کے ساتھ لگاؤ، لا اقول لکم لا اعلم الغیب بل اعلم الغیب، پھر تو یہ اظہار الوہیت ہے، پھر تو مقصد آیت ہی ختم ہو گیا. تو مشرک کو سمجھنا چاہیے کہ میں جو اوٹ پٹنگ تعویل کر رہا ہوں یہ موضوع آیت کے بھی خلاف ہو جائے گا، وضع الآیت کے بھی خلاف ہو جائے گا. ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحی الی. کب آئے گا عذاب؟ کن خزانوں سے آئے گا عذاب؟ کون لے کر آئے گا عذاب؟
جی جن خزانوں سے آتا ہے وہ خزانے بھی اللہ کے پاس، جس وقت آتا ہے وہ وقت بھی اللہ کے پاس، جو فرشتے لے کر آتے ہیں وہ بھی اللہ کے پاس۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، تو میں تو صرف وہی کے تابع دار ہوں کہ کس خزانوں سے اللہ کا عذاب آئے گا، پانیوں کے خزانوں سے آئے گا، ہواؤں کے خزانوں سے آئے گا، کس ٹائم آئے گا یہ بھی وہی ہوگی تو بتاؤں گا، کون سا فرشتہ لے کر آئے گا وہی ہوگی تو بتاؤں گا۔ ان اتبع الا ما یوحی الی قل هل یستوی الاعمی والبصیر افلا تتفکرون، قل فرما دیجئے میرے پیغمبر کیا برابر ہو سکتے ہیں نابینا اور بینا، اعمیٰ والبصیر، نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں نہ ہو سکتے۔ تو جو وحی کا طالب ہو وہ ہمیشہ ہوتا ہے نور وحی کے ساتھ دیکھنے والا، اور جس کے پاس وحی نہ ہو تو وہ ہے اندھا، تو اسے کچھ نظر نہیں آئے گا، وہ جھوٹا ہے جھوٹا۔ وحی کو دیکھ کر چلو تو میری طرح تم نور وحی کے درپے ہوو گے۔ افلا تتفکرون، غور کیوں نہیں کرتے ہو کہ ہمیں بصیر بننا ہے یا اعمیٰ بننا ہے؟ وحی کے پیچھے چلنا ہے تو روشنیاں ہی روشنیاں ملیں گی، اس کے علاوہ تو نہ بینے ہو، ظلمات ہی ظلمات ملیں گی۔ اگر اللہ کی وحی کے علاوہ تمہیں اور کہیں سے اپنی آنکھوں کا نور مل سکتا ہے تو لے آؤ کہیں سے، سوچو صحیح، اگر کہیں سے ملتا ہے تو نہیں نہ ملتا تو پھر اس کا مطلب ہے وحی کا طالب ہونا پڑے گا، اور میں بھی وحی کا طالب ہوں، تم بھی وحی کے طالب ہو جاؤ۔ مجھے نہیں پتا کہ کب تم پر گرفت آنی ہے، اگر وحی کے تابع ہو جاؤ تو گرفت آئے گی ہی نہیں۔ وما علینا